جو سب ابھی لاسٹ پہ ایک بڑا سینسٹیو انسیڈنٹ ہوا ہے ہمارا بہادرپور چوک پہ، جو کٹ تھا میٹرو والا، اس پہ کار والے نے اوور سپیڈنگ تھی، وہ پتہ نہیں کیا تھا، مس ایپ ہوا ایک بڑا سویئر، 2 موٹر بائکس پہ بھائی تھے، وہ بیچارے بھی ان کی ڈیتھ ہو گئی، کار والے کی بھی ہو گئی. تو اس کا حل نکالا انہوں نے جی، وہ کٹ بند کر دیا. میرے خیال میں کوئی 50,000 لاکھ کے قریب لوگ ہیں اس سائڈ پہ بھی اس سائڈ پہ بھی، جو اس کو کٹ کو یوز کرتے تھے اور اپنے معاملات زندگی درست وہ کرتے تھے. تو یہ کٹ بند کر دیا ہے. اس پہ اگر کوئی وہ سنا تھا کہ جی علاقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ پرماننٹ اس کو بند کر دیا گیا. تو اس کا کوئی اور حل نہیں تھا یہ؟ سر آپ آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ اٹھائیں گے آپ کے اوپر FIR درج ہو جائے گی. اب دیکھیں وہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا، بھئی احتجاج ان کا رائٹ ہے نا جی. انہوں نے احتجاج کیا، آپ بنا رہے تھے، انہوں نے آپ کے آ کے اس میں روکنا، ظاہری بات ہے آپ کیسے روکیں گے؟ ڈسٹرب ہو رہے ہیں نا سر، وہ آپ ان کی بات تو سنیں نا. کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. آپ وہاں پہ کھلی کچہری لگا دیتے. دیکھیں وہ آپ بہادرپور میں کمشنر صاحب یا DC صاحب جا کے کھلی کچہری لگا دیتے کہ جی میں آیا بیٹھا ہوں، علاقے کے لوگ بتائیں، علاقے کے لوگ آ جائیں گے، اب کیا کرنا آپ کیا کرنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال سر کہ 99% لوگ وہاں پہ اس بات کے ایگری ہوں گے آپ اسے بند کر دیں. آپ اس کو مینٹین کرتے ہیں. ہاں یہ حل تو نہیں ہے. آپ ہی بتا رہے تھے نا کہ جی ابھی اگر 9 نمبر سے لے کر سر BZU تک اگر 3 کٹ ہیں، جس کٹ پہ بھی ایکسیڈنٹ ہوگا وہ کٹ بند کر دے گی کمشنر صاحب. اچھا پھر کسی دوست کو یہ نہیں سمجھ آ رہی، لاسٹ ٹائم بھی یہ بات میں نے اٹھائی تھی، پچھلی دفعہ بھی ایک کوشش ہوئی تھی 2 سال پہلے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ سیدہ والے بائی پاس سے لے کے یونیورسٹی تک کو 2.25 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے، اور یہ ساری زمین ہی ہے، مطلب اس کو فلائی اوور نہیں ہے، لینڈ پہ وہ چل رہی ہے، زمین پہ وہ چل رہی ہے، اور نیچے کوئی راستہ نہیں ہے کراس کرنے کا. جبکہ آپ کا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں سوائے نیو ملتان کے، نیو ملتان میں بھی آپ کو ایک انڈر پاس بھی دینا پڑا ہے اور ایک آپ کو اوور ہیڈ برج بھی دینا پڑا ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اوپر فلائی اوور نہیں ہے. یا المیہ یہ ہے کہ ایک تو وہ فلائی اوور نہیں ہے، وہ میٹرو بس زمین پہ نیچے مطلب روڈ پہ آ کے چل رہی ہے. اب یہ بند کر کے آپ نے کراسنگ بند کر دی ہے. اچھا وہ آپ نے 2 حصوں میں، یوں سمجھیں جیسے آپ نے 2 حصوں میں اس کو پرماننٹ تقسیم کر دیا، بارڈر بنا دیا، ملک علیحدہ ہے وہ علیحدہ ہے، آپ کو ویزا لے کے جانا پڑے گا. اچھا جو پیدل جانے والے راستہ تھا وہ بھی ختم ہے، وہ بھی بند ہو گیا. اب یہ چونکہ سر دیکھا 2016 میں یہ بنا تھا، جب 2016 میں میٹرو کا افتتاح ہوا ہے نا جی، جب شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، اس وقت یہ میٹرو کا کٹ اس وقت موجود تھا، اس کے سگنلز لگے ہوئے، وہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ پرماننٹ اس نقشے میں شامل تھا. اچھا ابھی جو یہ سب جو اس سائڈ پہ روڈ کے رہ رہے ہیں لوگ، بچیاں ہیں، جو بزرگ ہیں، خصوصاً بچیاں جو ہیں یا میل بھی آپ بوائز بھی کر لیں، انہوں نے اگر 9 نمبر آنا ہے تو وہ روڈ کراس کیسے کریں گے؟ وہ ذکریہ والے کٹ سے جا کے پیدل روڈ کراس کر کے آئیں گے بس پہ بیٹھنے کے لیے. یا تو وہ ذکریہ سے آئیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ بہادرپور کا جو آپ کا میٹرو کا اسٹیشن ہے وہ وہاں سے چڑھ کے تو وہاں سے اتر کے شاید جائیں. آپ اب جتنے بھی یہ ہماری بحث ہوتی ہے نا سر، وہ یہ ہوتی ہے جی ساری جگہ پہ 1 وے ہے. یار وہ 1 وے ڈیفرنٹ ہے، یہ جنگلہ بس کا 1 وے ڈیفرنٹ ہے. اب جیسے روڈ کے اوپر آپ نے بیریئر لگا دیا ہے چھوٹا سا، تو آپ کراس کر سکتے ہیں نا. آپ نے دیکھا کہ بھی کوئی نہیں آ رہا تو میں اس میں سے کراس کر سکتا ہوں، وہ آپ کا انٹر لنک ہے، رابطہ ہے. جی جب آپ نے بیریئر لگا دیا نا، جب آپ نے گرل لگا دیا تو آپ نے دونوں آبادیوں کو ایک دوسرے سے سیپریٹ کر دیا، اور 2.25 کلومیٹر میں کوئی سر وہ نہیں ہے. لوگ بڑے پریشان ہیں، لیکن اب وہ مجبوری ہے. ایک انہوں نے FIR دے دی تھی، لوگ وہ کپتان صاحب کا ایک پوائنٹ بھی ویلڈ تھا جو انہوں نے جو جس دن پروٹیسٹ والے میں کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ایک بینک میں ڈکیتی ہوتی ہے تو آپ بینک بند کر دیں گے، آپ اس کو گارڈز کو کریں گے، آپ سیفٹی میجرز کریں گے تاکہ ڈکیتی نہ ہو سکے. آپ نے وہ کٹ کیا ہے کہ جی ایکسیڈنٹ نہ ہو، اس کا آپ نے کوئی اہتمام کرنا تھا کہ جی نیکسٹ ٹائم اوور سپیڈنگ پہ یا جو رانگ سائڈ پہ جا رہے ہیں وہ لوگ نہ کر سکیں. رادر کہ آپ نے کٹ ہی بند کر دیا ہوا ہے. سر اس میں دیکھیں، اس میں بڑا زبردست ہو سکتا تھا کہ تھوڑا سا اس کو براڈ کر دیتے یا 2 کٹ بنا دیں، ایک آگے بنا دیں، اس کو پراپر مینیج کم ہو جائے گا. اچھا 9 سالوں میں آپ مجھے بتائیں آپ کو اس جیسا انسیڈنٹ پہلے کبھی ملا؟ بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک انسانی غفلت ہے، کسی کی بھی ہے، وہ گاڑی والے کی غلطی. آپ 1 لاکھ لوگوں کو سزا دے رہے ہیں اس کی، یہ تو کوئی لاجک نہیں بنتی. اس سے نہ صرف سر ایک تو آمد و رفت تو ہوئی ہے، لوگوں کا کاروبار آپ کو بتا رہے تھے کہ جی وہاں پہ جو دونوں سائڈز کے جو مارکیٹس ہیں وہ بھی ساری ڈسٹرب. اب دیکھیں نا مثال کے طور مجھے کوئی چیز چاہیے تو میں کراس کر کے دوسری طرف سے جا کے میں نے لے لیا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو اعتراض ہے رانگ سائڈ سے آنے کا، ٹھیک ہے، آپ اس کا نقشہ بنا دیتے کہ جس نے بھی اس ٹرن سے آنا ہے وہ پیچھے سے جا کے اس میں شامل ہو کے آپ ٹرن کر لیں گے. ساری سروس روڈ بنا دی. آپ نے وہ نہیں کیا، آپ نے کہا یہ سب سے آسان حل ہے. اور یہ انتظامیہ چونکہ ان کی مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑی پرانی خواہش تھی
کہ یہ بند ہونا چاہیے. یہ انا کا انہیں ایک انسیڈنٹ ملا ہے وہ انہوں نے بند. پرسنل ایگو کچھ بھی ہو سکتا سر. اچھا یہ کہیں پالیسی یہ تو نہیں بنا رہے کہ یہ پورے ملتان میں جس کٹ پہ بھی ایکسیڈنٹ ہوگا وہ کٹ بند کر دیا جائے گا؟ سر نہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو بھی نہیں سکتا. آپ دیکھیں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ آپ سارے موٹر ویز ساری سڑکیں بند کر دیتے ہیں. سارے بند نہیں کرتے تو اس کو کیا مسئلہ؟ لیکن بس وہ ایک سافٹ ٹارگٹ تھا کہ یہاں آبادی ذرا تھوڑی ابھی کم ہے، اس کو ابھی بند کیا جا سکتا ہے تو کر دینا چاہیے. اچھا لوگوں کے وہاں پہ جو ہیں وہ ان کا بڑا سویر جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، ایک دو دن میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مرشد کا علاقہ ہے، مرشد کو چاہیے کہ اپنے ایریے کے لوگوں جو وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جو عذاب میں مبتلا ہیں اس کا کوئی مداوع کرنا چاہیے، لیکن مرشد کو میرے خیال میں فرصت نہیں ہے علاقے کے لیے. میرے خیال میں مرشد کو یا تو کسی نے بتایا نہیں ہے، حالانکہ میں نے مرشد کے صاحبزادے کو بتایا تھا، میسج کیا، لیکن انہوں نے، ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے جواب دیا، حالانکہ بڑے مصروف ہیں ماشاءاللہ سے. انہوں نے کہا یہ بندے ہم نے چھڑوائے ہیں. میں نے کہا چلے جی بسم اللہ، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، آپ نے چھڑوا دی ہیں. ان کا آپ کے پاس کوئی چل کے آیا تھا؟ اور نہیں، اب دیکھیں نا یہ جو کپتان صاحب ہیں، یہ انہوں نے پورے گیلانی صاحب کی پوری کمپین کی. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. جب آپ چیئرمین سینٹ ہیں سر، آپ کے علاقہ، آپ کا بیٹا یہاں سے ایم این اے ہے، آپ کا دوسرا بیٹا یہاں سے ایم پی ہے، اسی حلقے سے، اسی حلقے سے. وہ کہتے ہیں وہ پولنگ ہم ہارے ہیں نا جی، اس لیے ہم نے ان کو لوگوں کو سزا بھی تو دینی ہے نا. چلیں سر، بس پھر ابھی اگلا الیکشن بھی تو پھر آئے گا نا. ٹھیک ہے سر. سر بہت شکریہ جوئی صاحب آپ کا.